کچھ دنوں پہلے ایک واردات جو کہ ڈیجیٹلی ہوتی ہے ایک بھائی کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ ان کو ان کے بینک کے نمبر سے کال آتی ہے، کیونکہ ان کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے، ایک شو روم کے مالک ہیں تو ان کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہے، تو ان کو ان کے بینک کے اکاؤنٹ سے بینک کے نمبر سے کال آتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کا نام یہ ہے، آپ کی والدہ کا نام یہ ہے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، آپ کے اکاؤنٹ کے آخری 4 ہندسے یہ ہیں، آپ کے اے ٹی ایم کے کارڈ کے نمبر یہ ہیں، اور اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم رکھی ہوئی ہے. اب اتنی ساری معلومات جب بینک کے نمبر سے آئیں گی تو یقیناً بندہ کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا جی کیا آپ کا کوئی ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. تو انہوں نے کہا جی اس اکاؤنٹ سے آپ نے کسی ایسے بندے کو رقم ٹرانسفر کی ہے جس کے کریکٹر پر ہمیں یعنی بینک کو اور پولیس کو بھی شک و شبہات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ اکاؤنٹ جو کہ ایزی پیسہ ہے کہ وہ بھی سیکیور رہے، لہٰذا ہم ان دونوں کو انٹر لنک کر رہے ہیں تاکہ سسٹم میں یہ آ جائے کہ یہ اکاؤنٹ بھی آپ کا ہی ہے اور آپ ایک سمجھدار ایک ایماندار بندے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ابھی آپ کے نمبر پہ ایک کوڈ آئے گا، آپ نے اس کو اپنے موبائل پر ڈائل بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ منہ سے بولنا بھی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. تو اب ان کو ان کے نمبر سے ایک میسج آتا ہے اور وہ ڈائل بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں بولتے بھی ہیں. اب جیسے ہی وہ بولتے ہیں کال کٹ جاتی ہے، تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. پھر وہ کال آتی ہے، انہوں نے کہا جی نا پریشان ہونے والی بات نہیں، ہم آپ کا سسٹم جو ہے وہ الائن کر رہے ہیں، تو ابھی ایک اور کوڈ آ رہا ہے، پلیز اس کو بھی آپ نے ڈائل کرنا ہے اپنے نمبر پر اور پھر بولنا بھی ہے. تو اس بیچارے نے جو نا وہ ڈائل بھی کیا اور بولا بھی. اب جیسے اس نے دوسری بار بولا ان کا فون جو ہے وہ کٹ گیا. اب یہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہو گیا، کوئی اسکیم تو نہیں ہو گیا. اب یہ سوچ رہے تھے تو ان کو ان کے ایک دوست کی کال آتی ہے. وہ کہتے ہیں سر خیر ہے؟ بالکل خیر ہے. ابھی آپ کے نمبر سے ہمیں کال موصولی ہے. تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے پریشانی میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، تو کوئی 2-4 لاکھ روپے ہم سینڈ کر دیں. اس نے کہا نہیں جناب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں تو شو روم میں بیٹھا ہوں. اب کہنے کہ ان کی کال کٹی، ایک اور دوست کی کال آ گئی. اس نے کہا صاحب آپ ٹھیک ہے، مجھے آپ کے نمبر سے کال آئی کہ 2 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیں. اس نے کہا نہیں یار میں ٹھیک ہوں. تو کہنے کہ جکے بعد دیگرے جو میرے اہم جاننے والے تھے ان کو کال ریسیو ہوتی ہے میرے ہی نمبر سے اور پیسے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو پھر مجھے نے کہا کہ لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو گیا، آپ ایسا کر رہے فوراً سے اپنے اکاؤنٹ جو ہے بلاک کروا دیں. تو کہنا کہ جب میں نے اپنے اکاؤنٹ کو چیک کیا تو جتنی بھی رقم تھی وہ ساری کی ساری ٹرانسفر ہو چکی تھی اور بیلنس 0 شو ہو رہا تھا. اب وہ بیچارہ آزمائش میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا. اب اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ آپ کے معلومات میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوں گے، لیکن یہاں پر ایک جو سمجھے کہ گمبھیر مسئلہ پتہ کیا ہے کہ بینک کے نمبر سے کال آئی. کیا بینک والوں نے دھوکہ کیا؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں پر ہی سمجھداری کا ہم نے مظاہرہ کرنا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ماسکنگ کی ہوتی ہے. ماسکنگ سے مراد کہ پیچھے چہرہ کوئی اور ہوتا ہے اور سامنے چہرہ کوئی اور دکھایا جا رہا تھا. اسی طرح پیچھے نمبر کوئی اور ہوتا ہے بیک اینڈ پہ اور سامنے جو نمبر شو کروایا جا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بینک کا یا ایسا نمبر جو آپ کے پاس ہو. جس طرح اس بندے کے نمبر سے کسی اور کو کال کی گئی، اب اس کے نمبر کو ماسک بنا کر پیچھے اپنا نمبر رکھ کے کال کی گئی کہ کچھ نہ کچھ پیسے اور اکاؤنٹ میں آ جائے اور ہم ان کو بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. اب یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی بینک کال نہیں کرتا، یاد رکھیے گا. اس کی مجھے مثال یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیا پڑی ہے بینک کو کہ کسی بندے کا جناب اکاؤنٹ فریز ہو چکا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں. ہاں بہت بڑی اماؤنٹ کا ٹرانزیکشن ہونا ان کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا اس کے بعد انہوں نے اس میں آئن آؤٹ ہی نہیں کیا یا کبھی رقم آئی کبھی نہیں. تو کیا بینک والے کال کر کے پوچھتے ہیں جناب آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں یا اپنا اکاؤنٹ بحال کروائیں یا ایکٹیویٹ کرائیں وغیرہ؟ نہیں، کیونکہ ان کا نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. ہم کال کریں تو سم ٹائم اتنا دیر لگ جاتی ہے فون کرنے میں، تو وہ اتنے ویلے نہیں بیٹھے کہ ہمیں کال کر کے ہمارے بارے میں یا ہمارے پرابلم میں وہ انوالو ہوں. کبھی بھی کوئی بھی بینک کوئی بھی کمپنی فون کر کے کسی بھی طرح کی معلومات مانگے ہرگز 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 پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بینک کے نمبر سے کال آ گئی، ساری ڈیٹیل اس کو پتا تھی. اب کیا کریں؟ دیکھیں اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پولائٹلی لیجئے، نرمی لیجئے. نرمی سے مراد کیا ہے؟ بعض کا ایسا تھا کہ کال آتی ہے ہمیں پتا ہے جناب یہ 2 نمبر ہوگا، تو آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، برا بلا کہنا شروع کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں گے. اچھا اگر وہ بھی اگر بدتمیز ہوا، خیر ظاہری بات ہے بے شرم تو ہے ہی نا کہ وہ
دھوکے بازی کال کر رہا ہے، وہ بھی آپ کو 6 4 10 گالیاں نکال رہا ہے، یا کوئی دشمنی پڑ جائے یا رستے میں پکڑ کے آپ کو ساتھ کوئی نقصان کر، تو اس سے اچھا کیا ہے اسے جان چھوڑنا. ایسے کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے بتایا کہ میرا اکاؤنٹ پرابلم میں آ گیا، آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں خود بینک جا کر یا میں خود ہیلپ لائن پہ کال کر کے اس کو ریزالو کر لوں گا، آپ کی بہت مہربانی، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے. یوں نرمی سے ان سے پیچھا چھڑا لیں اور خود بینک چلے جائیں، یا پھر اپنے ہی نمبر سے ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنے ایشو کو ریزالو کرائیں. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی بینک کال نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی بھی انفارمیشن پلان مانگتا نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو تو اس صورت میں آپ ان سے جان چھڑا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ سکیور کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب تک لالچ باقی ہے تب تک جو ہے وہ ٹھگ جو ہے یہ کامیاب ہے. تو لالچ سے بچنا ہے. کوئی آپ کو آفر دے یا آپ کو کس طرح کا کہے کہ جناب آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، ہم اس کو فریز کر رہے ہیں یا اس کو ہم ان لاک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی فلاں مل جائیے، تو کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی انفارمیشن شیئر نہ کریے. میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جناب ہم بینک سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے تو ہم آپ کو بینک سے کال کروا دیتے. پھر انہوں نے وہی کام کیا کہ ماسکنگ استعمال کی اور بینک کے نمبر سے کال آئی. تو اب اس نے کہا جناب آپ تو کہتے ہیں جناب کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہ کریں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ انفارمیشن شیئر کر دیں. تو بینک نے کہا نہیں جی دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے آپ کی مہربانی. اب اس بیچارے نے اپنی انفارمیشن شیئر کر دی اور وہ بیچارہ پھنس گیا. اب چونکہ وہ بینک سے کال تھی ہی نہیں تو اس لیے وہ بیچارہ پھنس گیا. اس لیے کوئی بھی نمبر کوئی بھی چیز اس طرح کی آئے آپ نے اویئر رہنا ہے تاکہ ہمارے جو ہے وہ پیسے بچے. دیکھیں پیسے بڑے قیمتی ہیں، ایمان بھی بڑا قیمتی ہے، اور عزت بھی بڑی قیمتی ہے. ان سب کو بچانا ہے. اس لیے یہ ایک پبلک سروس میسیج تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے مان.